اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں پہلا خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف کرتا اور اسی کی مدد چاہتا ہوں۔ لوگوں، مرنے سے پہلے سامان تیار کر لو، اللہ کی قسم ایک دن تم پر موت کی بے ہوشی طاری ہوگی۔ تم اپنی بھیڑ بکریاں بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اللہ کو نہ تو کسی ترجمان کی ضرورت ہے نہ ہی کسی دربان کی۔ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جس نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا ہو؟ کیا میں نے تمہیں مال و دولت نہیں دیے تھے؟ اب بتاؤ کہ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا کیا؟ اس وقت انسان حیرانی اور پریشانی سے دائیں بائیں دیکھے گا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ جب انسان اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے دوزخ کی آگ نظر آئے گی۔ تم لوگ یہ بات جان لو کہ جو شخص آگ سے بچنا چاہتا ہے اس کے پاس کھجور کا ٹکڑا دینے کی طاقت ہے تو وہ اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو آگ سے بچا لے۔ اگر کوئی یہ طاقت بھی نہیں رکھتا تو لوگوں کو اچھی یعنی نیکی کی بات بتا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اللہ نے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا رکھا ہے۔ شروع کے دنوں میں مسجد میں کوئی منبر نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری عورت آئی اور اس نے کہا، میرا بیٹا ترکھان ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا دوں گی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو پسند فرمایا۔ کچھ وقت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر تیار ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک کھجور کے خشک تنے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ رونے کی آواز ایسے تھی جیسے اونٹنی اپنا بچہ گم ہونے پر روتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کو پیار کیا تو پھر اس خشک تنے کی رونے کی آواز بند ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہونے کی وجہ سے رویا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسے اپنی باہوں میں نہ لیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا اور چلاتا رہتا۔ اس تنے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔